اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی 102 نمبر صورت ہے سورۃ التکاثر۔ اس صورت میں 8 آیات ہیں اور یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ ابتداً جو ترجمہ ہماری اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے آیت وار اس کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ مفہوم اور مضمون ذہن میں آ جائے کہ اس صورت کا مضمون کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اس آیت کا پورا مفہوم ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ لترون الجحیم، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ یہ ان 8 آیات کا وہ ترجمہ ہے جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس تفسیر میں تحریر فرمایا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اس سے ایک حد تک خلاصہ سامنے آ گیا کہ اس صورت کا مضمون کیا ہے۔ تکاثر، اس تکاثر کے مفہوم کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ خلاصتاً اس کا مضمون مزید عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت، ہدایت نامہ کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ کیوں؟ کس بات کا ہدایت نامہ ہے؟ بھئی آپ کو دنیا میں جا کے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو دنیا میں جا کے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہدایات اس کلام میں درج ہیں، اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ آسان سی مثال پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ خرید کے لائے گھر میں فریج کیا ہے بھائی؟ یہ الیکٹرانکس کا ایک آلہ ہے، گھر میں ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے۔ یہ ڈاولنس کمپنی نے فریج بنایا، اس کا کتابچہ، یہ ہائر کمپنی نے فریج بنایا، اس کا کتابچہ، اردو کے اندر بھی، انگریزی کے اندر بھی، اور مختلف ممالک سے چیزیں آتی ہیں تو مختلف اتنا موٹا کتابچہ ہوتا ہے، ہر زبان میں ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اگر اس ہدایات کے خلاف آپ نے اس الیکٹرانکس آلے کو استعمال کیا تو کوئی گارنٹی نہیں یہ خراب ہو جائے، یہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے، یہ فیل ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔
کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، لہٰذا فوراً اس ہدایت نامے کو ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھنا نہیں آتا تو جس کو وہ زبان آتی ہے اس سے پوچھتے ہیں، پتہ چلے ایسا نہ ہو اتنا قیمتی فریج لے کے آئیں خراب نہ ہو جائے، ارے بھئی یہ کیا کیا، اس طرح تھوڑی صاف کرتے ہیں، کتابچے میں لکھا ہوا ہے ایسے صاف کرتے ہیں، اس طرح کھولتے ہیں، اس طرح بند کرتے ہیں، اس پہ اسٹیبلائزر لگایا جاتا ہے نقصان نہ پہنچ جائے، لو وولٹیج میں استعمال نہیں ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے بات واضح تو ہو کہ قرآن کریم کا مقام کیا ہے، ایک حیثیت، ایک پہلو قرآن کریم کا یہ ہدایت نامہ ہے انسانوں کے لیے، مجھے اور آپ کو اپنی جسم و جان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف استعمال کیا تو آپ کی زندگی میں آپ تباہ و برباد ہو جائیں، انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے۔ ساری دنیا کے ظالم مل کے آپ کو اپنا لقمہ بنائیں، آپ کے ساتھ کھیلیں، آپ کی عزت و آبرو کو اچھالیں، آپ دنیا کی مختلف مصائب و پریشانیوں کا شکار ہوں، کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس ہدایت نامے کی خلاف ورزی کی۔ تھوڑا اور سمجھیے، وہ جو کتابچہ آتا ہے اس مشین کے ساتھ وہ کون جاری کرتا ہے؟ اس کمپنی جہاں وہ مشین بنی ہے اس کمپنی والے کہ ہماری انجینئرز جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، تیار کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے جی اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس مشین کو، یہ جو انسانی جسم ہے، مجھے اور آپ کو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے ان سارے اعضاء کو بنایا ہے، جس نے ان میں صفات رکھی ہیں، جس نے ان میں طاقتیں رکھی ہیں، جس نے عقل و سمجھ کو پیدا کیا ہے، اور ایک انسانی کائنات کے ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے، ہر مزاج و طبیعت کو اللہ نے بنایا ہے، اس رب کا یہ کتاب ہدایت نامہ ہے کہ انسانوں تمہیں زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت نامہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے، اے انسانوں اس طرح زندگی گزارو تم کامیاب ہوگے، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزاری کوئی ضمانت نہیں تمہارا کیا حشر ہو دنیا کے اندر اور کیا حشر ہو آخرت کے اندر۔ ایک پہلو سامنے آ گیا۔ یہ جو صورت ابھی ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، یہ صورت اور اس جیسی آیات قرآن کریم میں جا بجا ہیں۔ آپ یقین جانیے، اس پہ غور کریں تو قرآن حکیم کا ایک اور بڑا عجیب پہلو سامنے آتا ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے صرف ہدایت نامہ نہیں، محبت نامہ ہے، محبت نامہ ہے۔ قرآن کریم صرف پیغام ہدایت نہیں، پیغام محبت ہے، پیغام محبت۔ اپنے بندوں سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں، یقین جانیے قرآن کی بہت سی آیات ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، اے بندوں تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے، ذرا اس کے پیغام کو سمجھو تو صحیح۔ کہتے ہیں فلاں سے بڑی محبت ہے، اس کی طرف سے یہ محبت نامہ آیا ہے، یہ پیغام محبت آیا ہے، یہ محبت کا خط آیا ہے، محبت بھرا۔ ان آیات پہ غور کیجئے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے محبت نامہ ہے۔ کیا محبت ہے؟ کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کو ذرا سا نقصان پہنچ جائے، اس کو اس نقصان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ دو مثالیں چھوٹی چھوٹی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی مثال، مجھے اور آپ کو محبت ہے اپنی اولاد سے، جن کی اولاد ہے اچھی طرح سمجھتے ہوں کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، کوئی مثال نہیں اس کی۔ کہیں اولاد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ماں اور باپ اپنی پوری طاقت صرف کر لیتے ہیں کس طرح اس کو سمجھائیں کہ یہ نہ کرو، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ بتائیے، یہ اظہار محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پیغام محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچ جائے، پہلے سے اس کو تنبیہ، ترغیب، ترہیب، بچانا، سنبھالنا، یہ ایک اندر کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہی سارے کام اگر پڑوس کا بچہ کر رہا ہو، محلے کا کوئی فرد کر رہا ہو، شہر کا کوئی بچہ کر رہا ہو تو شاید وہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔
مجھے اپنی اولاد سے کیا محبت ہوگی جو اللہ رب العالمین کو ہم سے محبت ہے، جو اللہ رب العالمین کو ہم سے محبت ہے۔ آپ اس آیات کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے کس کیفیت کے ساتھ ہمیں اس نقصان سے بچانے کی کوشش کی ہے جس کی طرف میں اور آپ ساری انسانیت دوڑی چلی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا پہلو عرض کیا کہ کتاب ہدایت ہے تو پیغام محبت بھی ہے۔ اب دیکھیے ان آیات کے جو الفاظ ہیں اس پہ دیکھیے، پھر ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ پہلا لفظ ہے تکاثر، جو سورت کا نام بھی ہے تکاثر۔ تکاثر کثرت سے ہے، کثرت زیادہ ہونا۔ تکاثر کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے کسی چیز کو زیادہ کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہاں تکاثر کا عام مفہوم ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس، مقابلہ، کوشش، میں اس سے آگے نکل جاؤں، کس طرح میں دنیا میں ان چیزوں کو زیادہ جمع کر لوں تاکہ میں اچھے معیار کی زندگی گزاروں، یہ ہے تکاثر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تکاثر میں ایک مفہوم تفاخر کا بھی ہے، یعنی اس طرح میرے پاس دنیا کی چیزیں آئیں کہ دوسرے پر فخر بھی ہو، زبان سے نہ کہیں، کہنا ضروری نہیں، اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تفاخر کا، لوگ مجھے سمجھیں، مجلس میں جاؤں تو پتہ چلے کہ کوئی آیا ہے، اس نے ایسا لباس پہنا ہے، اس کی ایسی گاڑی ہے، اس کا ایسا مکان ہے، اس کا وہ معیار زندگی، تعلیم ہے نا، اپنا کسی طرح اظہار کریں کہ میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں۔ تو یہ تکاثر اور تفاخر۔ اب تکاثر اور تفاخر یعنی مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس، جس کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم نے ترجمہ کیا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس۔ یہ جو ہوس ہے، لفظ ہوس، ہوس نہیں، ہوس، یہ ہوس جو ہے یہ چاہے پوری ہو نہ ہو لیکن اندر ایک ہوس ہے، اندر ایک جذبہ ہے۔ دنیا تو مقدر کی ملتی ہے لیکن صبح شام کی ایک فکر ہے، اس کو کہتے ہیں تکاثر، جس میں آدمی دن رات لگا ہوا ہے، بس کسی طرح میں زیادہ حاصل کروں، دنیا کے مال و اسباب زیادہ، کیوں؟ تاکہ لوگوں سے نمایاں، لوگوں پر فخر، لوگوں سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، جب یہ دوڑ لگتی ہے نا میرے محترم دوستوں، تو اس دوڑ میں پھر آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ ہے اصل لفظ الہاکم۔ الہاکم، تمہیں بھلا دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، کس نے؟ التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس نے، تقابل نے، اس ہوس نے تمہیں بھلا دیا کہ تم کیوں آئے تھے، کیا کرنا تھا، کہاں جا رہے ہو، بھلا دیا، بھول گئے۔ کہتے ہیں کیا آپ یقین جانیے ہمارے اسی معاشرے اور ماحول کی بات ہے، جب کہا جائے بھی آج تو جمعے کا دن ہے، اچھا آج جمعے کا دن ہے، دن تک بھول گئے۔ کیا وجہ ہے؟ بس دن رات ایک مشین بنے ہوئے ہیں ہم۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، شاید جو آج کا مادیاتی دور چل رہا ہے یہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو اس کا چند حصے بھی نہ ہو، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی کتاب ہدایت ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس صورت پہ غور کریں، ایسا لگے جیسے آج کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ الہاکم، تو تکاثر کا مفہوم واضح ہو گیا، ایک دوسرے سے مال اور اسباب کو زیادہ جمع کرنے کی دوڑ، اس کی ہوس، اس میں غفلت میں پڑ جانا، یہ ہے تکاثر، اور اس کا مقصد تفاخر ہے، آگے بڑھنا، ہم زیادہ نمایاں محسوس ہوں۔ اب چاہے وہ افراد ہوں، ان کے اندر بھی اسی طرح، خاندان ہوں، ان میں بھی دوڑ چل رہی، حکومتیں ہوں، سلطنتیں ہوں، ہم ساری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا پہ کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، لفظ تکاثر واضح ہوا، اس سے پہلے لفظ ہے تو سورت کا ترجمہ، سورت کا نام ہے تکاثر، کیونکہ اہم ترین وجہ یہ ہے ساری غفلت کی، ساری بے دینی کی، ساری دنیا کے فساد و خون ریزی کی وجہ یہی ہے۔ آپ غور کر لیجئے، تکاثر ہے، اس لیے سورت کا نام ہے تکاثر۔
تکاثر کا مفہوم واضح ہوا سب ساتھیوں کے سامنے؟ ہاں، پھر بات سمجھ میں آئے گی آگے۔ اچھا، اس کے بعد لفظ الہاکم، الہاکم، الہا یہ لہو سے ہے، لہو و لعب، اردو میں کہا کھیل کود۔ آدمی جب کھیل کود میں پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ غافل ہو جاتا ہے۔ تو کھیل کود کا نتیجہ ہے غفلت، کبھی ترجمہ لفظ کا اس کے نتیجے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ الہاکم کے معنی ہیں تمہیں غفلت میں ڈال دیا، الہا غفلت میں ڈال دیا، کم تم کو، ہر انسان کو، مجھ سمیت ساری دنیا کے انسان اس میں شامل ہیں۔ الہاکم تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس نے غفلت میں ڈالا؟ التکاثر، آگے بڑھنے کی ریس نے، دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں تم لگ گئے، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز سے غفلت میں ڈال دیا؟ اس مقصد حیات سے جس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، اللہ کی عبادت و اطاعت اور دنیا میں آخرت کی تیاری، سب کو بھول گئے کیونکہ تکاثر میں پڑ گئے۔ اچھا، اب تم اس دوڑ میں لگے ہو، دوڑ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے اگلی آیت، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی تم قبروں میں اتر گئے۔ دوڑ لگاتے منصوبے بنے ہوئے تھے سالوں کے، موت تو چند لمحوں کے فاصلے پہ کھڑی تھی، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، تم قبر کے اندر اتر گئے۔ تو حتیٰ کا ترجمہ لفظی الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، الہاکم کا مفہوم واضح ہوا، التکاثر کا اس کے بعد لفظ حتیٰ، حتیٰ انتہا کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ سریتو یا مشیتو، میں چلا، حتی الکوفہ، یہاں تک کہ کوفہ تک پہنچ کے رک گیا۔ تو حتیٰ کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں آتا ہے، انتہائے غایت کے لیے۔ تو تم اس دوڑ میں لگے رہے، دوڑ رہے ہیں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی، لیکن موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ زرتم بڑا واضح لفظ ہے، دیکھیے، زرتم یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، المقابر قبرستانوں کی، زرتم زیارت، لفظ زیارت اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کو دیکھنا، زیارت کرنا، یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبر کے اندر کے حالات، تو قبروں میں اتر گئے، سب کچھ یہیں رہ گیا۔ حتیٰ زرتم، تو زرتم یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب نے دیکھ لیا، زرتا تم نے دیکھا، زرتو میں نے زیارت کی، زرتم تم سب نے زیارت کر لی، المقابر، مقابر جمع ہے مقبرتن کی، مقبرہ قبرستان، قبر مقبرہ، فلاں کا مقبرہ ہے، مقابر بہت ساری قبریں، کیونکہ اس جمع کا صیغہ چل رہا ہے، تم اپنی قبروں میں اتر گئے، تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ آگے میرے محترم دوستوں، یہ جو انداز ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ انداز ہے، وہ والہانہ پیغام محبت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے۔ ارے میرے بندوں، کیا کر رہے ہو تم؟ کتنے نقصان کا سودا کر رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، رک جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم اسی طرح اپنی اس قیمتی زندگی کو گزار کے چلے گے، تمہارا کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ اظہار محبت، اور میرے محترم دوستوں، یہ ہے وہ انداز بیاں اللہ رب العالمین کا جو ہماری ہدایت اور ہمیں نقصان سے بچانے کی۔ دیکھیے، کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسے دنیا کے پیچھے پڑنا ہرگز مناسب نہیں، اس کا ترجمہ حضرت نے کیا کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، اور اس طرح آخرت سے اور دین سے غفلت میں پڑ جانا ہرگز نہیں۔ مسلمان ہیں، کوئی 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صرف ہفتے میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی سال میں 1 مرتبہ عید و بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے غفلت کا ماحول ہے۔ تو فرمایا کلا ہرگز نہیں، ہرگز، یہاں ہرگز میں 2 چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ ایک تو ہرگز دنیا کی ریس میں اس طرح لگنا تمہارے لیے مناسب نہیں، اسی طرح ہرگز اللہ سے اور دین سے غفلت مناسب نہیں۔ ابھی باز آ جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ۔ سوف تعلمون، لفظ سوف استعمال ہوتا ہے کوئی کام تھوڑے سے وقت کے بعد ہونے والا ہو، ایک تو فوراً،
یعنی ابھی میں نے ایک جملہ کہا، 2 منٹ کے بعد جو بات سین سیعلمون، ان قریب آپ جان لیں گے، اور سوفا کچھ دیر کے بعد آپ جان لیں گے، یعنی اس زندگی کے بعد اگلا سوف تعلمون۔ مفسرین نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، سوفا عن قریب، تعلمون تم جان لو گے کب؟ جب تم قبروں میں اتارے جاؤ اور برزخ کی زندگی سامنے آئے گی، اور جنت اور جہنم کے آثار، اصل جنت و جہنم تو میدان حشر کے بعد، لیکن اس کے آثار تم اپنی قبروں میں دیکھ لو گے۔ تو پہلا والا سوف تعلمون یہ عالم برزخ، قبر کی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان قریب تم جان لو گے کب؟ جب تم قبروں میں اتارے جاؤ گے۔ ثم کچھ دیر کے بعد، پھر کلا ہرگز نہیں، یعنی آخرت سے غفلت، اللہ سے دین سے غفلت اور دنیا کی ریس میں لگنا ہرگز نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ہرگز ایسا نہ کرو، ہے نا۔ یہ کہتے ہیں ارے ہرگز نہ لینا، یہ بڑا نقصان ہو جائے گا، ہرگز نہ کرنا اس طرح۔ ایک آدمی ارے ہرگز نہ کھانا، خراب ہے، یہ نقصان ہو جائے گا۔ کیوں کرتا ہے آدمی؟ محبت کی وجہ سے، میرا بھائی ہے، یہ کھا لیے تو اس میں زہر ملا ہوا ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ، ارے ہرگز نہ کھانا، ہرگز نہیں، یہ کلا اس کو بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ زبان عربی ہے، مجھے مجبوری ہے کہ میں اردو کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ کلام کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ ثم، دیکھیں دوبارہ فرمایا ثم، پھر اللہ فرما رہے کلا ہرگز نہیں۔ یہ تو تم دنیا صبح شام دیکھ رہے ہو، امریکہ والے، یورپ والے، فرانس والے، جرمنی والے دوڑ لگا رہے ہیں، آج فلاں چیز ایجاد کی، کل فلاں چیز، آج فلاں ترقی۔ دنیا کی دوڑ میں اے مسلمانوں تمہارے لیے تو کم سے کم لگنا ہرگز نہیں، اور آخرت کو بھلا کے زندگی گزارنا ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یہ کون سا جاننا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں، دیگر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، جب تم قبر کی زندگی گزار کے میدان محشر میں کھڑے ہوگے، پھر تم جان لو گے کہ یہ دنیا کی جمع کرنے کی جو ریس، یہ تمہارے کتنا کام آئی اور اعمال صالحہ کتنے کام آئے۔ ان قریب تم جان لو گے قبر میں، پہلی آیت، ان قریب تم جان لو گے میدان محشر میں، دوسری آیت، ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کے بعد دیکھیے تعلمون، تم جان لو گے، جمع کا صیغہ تعلمون، تم سب جان لو گے۔ کلا ہرگز نہیں، یہ تیسری مرتبہ کلا آ رہا ہے، ہرگز نہیں، نہ چلو اس راستے پر، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے عجیب انداز، لو تعلمون علم الیقین، لو اگر، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین یقینی طور پہ جاننا، کس کو جان لیتے؟ کیا جان لیتے؟ کہ موت کے بعد کیا حالات آنے والے ہیں، قبر میں کیا چیز کام آئے گی، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال، نہ معلوم کتنے سال مجھے اور آپ کو قبر کی زندگی گزارنی ہے۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لیجئے، دادا صاحب کو ان کا انتقال ہوا میرے 1992 میں، کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ ہیں جی تقریباً 30 سال سے وہ پردادا کے انتقال کا ہوا۔ آپ سب غور کیجئے، تو مجھے آپ کو بھی اتنی زندگی گزارنی ہے، تو ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان لیتے یقینی طور پر کہ قبر میں کیا چیز کام آئے گی، تو ہرگز تم اس طرح دنیا میں غافل ہو کے زندگی نہ گزارتے، ہرگز تم نیک اعمال کو نہ چھوڑتے، گناہ نہ کرتے۔ کاش تم جان لیتے کہ میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان لیتے، اگر تم سمجھ لیتے۔ اچھا یہ جو جاننا ہے اس کو بھی سمجھیے، کیونکہ آگے آیات آ رہی ہیں۔ یہ جو جاننا ہے، یہ جاننا ہے قرآن کی بنیاد پر، یہ جاننا ہے حدیث کی بنیاد پر، یہ جاننا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر، آنکھوں دیکھا جاننا نہیں مراد یہاں پر۔ لو تعلمون، یہ لترون ثم لترونها عین الیقین جو آ رہا ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ، کیونکہ ابھی تو آنکھوں کے سامنے جہنم بھی نہیں، آنکھوں سے جنت بھی نظر نہیں آ رہی، آنکھوں سے قبر کے حالات بھی نظر نہیں آ رہے، آنکھوں سے میدان محشر کا نقشہ بھی نظر نہیں آ رہا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے دلائل قویہ، سچے دلائل، ان سے معلوم ہو رہا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش اگر تم جان لیتے ان چیزوں کو یقینی طور پر ان دلائل کے ذریعے سے، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے سے جان لیتے، اس پہ یقین کر لیتے۔ علم الیقین، ایک ہے جاننا برائے جاننا، جانتے ہیں جی ہم، پتہ ہے ہم کو، اور ایک وہ جاننا جس کا یقین بھی آ جائے۔ میں 4 نمبر جا رہا ہوں، مجھے کسی نے کہہ دیا میاں اس راستے سے مت جائیے گا، اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں، بالکل 4 آدمی مر چکے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، میں جاؤں گا وہاں سے؟ آپ جائیں گے بھائی؟ کیوں؟ علم الیقین، علم الیقین، یقینی طور پہ یقین آ گیا، جان لیا، حالانکہ دیکھا نہیں ہے ابھی، خبر اس پہ یقین آ گیا، نہیں سچا آدمی، ارے نیک آدمی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچی بات ہے، اب نہیں جاتے جناب وہاں لوٹ مار چل رہی ہے، فلاں اتنے لوگوں سے چیزیں چھین لیں، بالکل راستہ بدل لیں گے ہم، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور خیر خواہ سمجھتے ہیں اس کو جس نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے، تو خیر خواہ سمجھیں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقین کریں اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، کہ یہ راستہ ہمارا کامیابی کی طرف، یہ راستہ ناکامی کی طرف۔ لو تعلمون علم الیقین، ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یقینی دلائل، علم الیقین، یقینی طور پہ، ہاں اگر یقین نہ ہو، ارے بھائی یہ تو افواہیں، ہوتا رہتا ہے، گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاں۔ تو اسی طرح اللہ رحم فرمائے میرا اور آپ کا حال قرآن و سنت کے ساتھ ہے، سن رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں اس کا ظاہر ہو رہا۔ اب میرے محترم دوستوں، میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں تاکہ بات قرآن کھلے سامنے آئے ہمارے۔ ابھی ہم سب نے ظہر کی نماز پڑھی، آج فجر کی نماز پڑھی، ایک صف مکمل نہیں تھی فجر کی نماز میں۔ اگر ہمارے ایف سی ایریا والوں کو، ہماری مسجد والوں کو، مستورات بھی سن رہی ہیں، بہت سو نے، ہمارے اپنے گھر میں کتنی مستورات نے فجر کی نماز پڑھی، کتنوں نے نہیں پڑھی، ہمارے محلے میں، اگر یہ سامنے دکھا دیا جائے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کو جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی، اللہ پاک دکھا دیں آج دنیا کے اندر، کوئی گھر میں سوئے گا بھائی؟ جو فجر کی نماز چھوڑے گا، جو فجر کی نماز چھوڑے گا، یہ جہنم کی آگ، یہ اس کے سانپ اور بچھو، یہ اس کے عذابات، یہ اگر سامنے دکھا دیے جائیں آنکھوں سے تو بتائیے کوئی گھر میں رہے گا؟ مسجد تو کیا، میدان تو کیا، روڈ بھر جائیں گے فجر کی نماز میں۔ گھر میں مائیں بچوں کو جھنجھوڑ کے اٹھا، اللہ کے بندے فجر کی نماز، تمہیں نہیں پتا؟ اللہ نے دکھا دیا کہ فجر کی نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، یہ نعمتیں جنت کی، اور چھوڑنے کے یہ عذابات ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اسی طرح بس یہی ہے پردہ غیب میں، اسی کا نام ایمان ہے، اسی پر ایک نماز، بعض اوقات یہ اشکال ہوتا ہے، ایک نماز، ایک سبحان اللہ پر اتنا بڑا ثواب، ایک نماز پر اتنی نعمتیں، جی اس وجہ سے کہ غیب پر یقین کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غیب پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے، اس کے انعامات ہیں۔ دیکھنے کے بعد تو میرے محترم دوستوں، فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے بھی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو پتہ جواب کیا ملا تھا؟ سورہ یونس 11واں پارہ، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، الآن اب ایمان لاتے ہو، اب ایمان لاتے ہو، جب تم سمندر میں ڈوب رہے ہو اب ایمان لاتے ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہم السلام نے تمہیں کتنی مرتبہ رب العالمین کا تعارف کرایا، اس کی قدرت کو بیان کیا، اللہ کی طرف سے معجزات دکھائے، ایمان کفر پہ کمر بستہ ہو گئے، اب ایمان لاتے ہو۔ تو میرے محترم دوستوں، اس لیے اس کو سمجھیے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقینی طور پر تو پھر تم غفلت میں نہ پڑتے۔ اللہ کرے ہماری دل کی آنکھیں موت سے پہلے پہلے کھل جائیں، ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے محلے خاندان والوں کی، ساری امت کی آنکھیں کھل جائیں، ورنہ میرے محترم دوستوں اتنے بڑے نقصان کا سودا کر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگلی آیت دیکھیے، تو کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے، علم الیقین کا مفہوم واضح ہوا بھائی، علم الیقین، یقینی طور پہ جان لینا، ہم جانتے ہیں بہت سی باتوں کو، قبر جانتے جی، عقیدہ ہے ہمارا،
میدان محشر عقیدہ ہے لیکن خالی جاننا ہے، وہ خالی جاننا ہے، وہ علم الیقین کا مقام اس کو حاصل نہیں۔ اس کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، بار بار ایمانی مذاکرے اسی لیے ہیں تاکہ جو قرآن و سنت میں ہے اس کا علم الیقین حاصل ہو جائے۔ آگے چلیے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب آ گیا دیکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اب موت آ گئی، قبر میں چلے گئے، اب قبر سے نکل کر میدان محشر میں آ گئے، اب جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کوئی فرضی چیزیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، بہت سے لوگوں نے انکاری کر دیا جنت جہنم کوئی چیز نہیں، بناوٹی چیزیں۔ اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ قرآن جس کو کھول کھول کے بیان کر رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آ کے بتا رہے ہیں، دیکھ کے آ کے بتا رہے ہیں، معراج کے موقع پہ دیکھ کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت و جہنم کو بتا رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان میرے محترم دوستوں کبھی زبان سے منع کر رہا ہے کہ نہیں جناب یہ ایسی فرضی چیزیں، یا زبان سے نہیں تو کم سے کم عمل تو یہی بتا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، آج جہنم دکھا دی جائے، کوئی گھر میں بیٹھے گا؟ کوئی بازار میں جھوٹ بولے گا؟ کوئی دفتر میں رشوت لے گا؟ اگر رشوت کا عذاب سامنے دکھا دیا جائے اور رشوت نہ لینے کا انعام دکھا دیا جائے، 1 لاکھ روپے رشوت مل رہی ہے، اس کا نفع نظر آ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر جو سچائی کے ساتھ معاملہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اس پر کیا انعام مل رہا ہے؟ تو میرے محترم دوستوں، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ لام تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے، تم ضرور بالضرور یقیناً دیکھو گے، کس کو دیکھو گے؟ الجحیم، جہنم کو، جہنم کو دیکھو گے۔ ثم، ایک مرتبہ پھر تاکید سے کہا، ثم، پھر یقین جان لو، لَتَرَوُنَّهَا، تم اس کو دیکھو گے۔ کس طرح دیکھو گے؟ کیا الفاظ نے پڑھ کے بتائیے جی آگے، جی آگے کیا لفظ ہے؟ ثم لَتَرَوُنَّهَا، آواز تو آنی چاہیے بھائی، پتہ چلے سب لوگ میرے ساتھی ہیں۔ عین الیقین، یقینی طور پہ آنکھوں سے دیکھ لو گے، عین الیقین، ہاں صرف سننا نہیں، ابھی تو بتایا جا رہا ہے، اگر آج اس پر یقین کر کے عمل نہ کیا تو پھر آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، جہنم اس کے عذابات۔ حضرت مفتقی صاحب نے نیچے حاشیہ نمبر 2 میں لکھا ہے، جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو۔ ایسا نہیں ہوا جنتی دوزخ دیکھیں گے ہی نہیں، جنتیوں کو بھی دوزخ دکھائی جائے گی۔ اور آگے انہوں نے ہمارا لکھا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں، دیکھیے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آیت نمبر 71، یہ سورہ مریم 16واں سپارہ، آپ بعد میں اس کو دیکھ بھی لیں اسی تفسیر کے اندر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے، جہنم کو دیکھتا ہوا نہ گزرے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا، اسی کو پل صراط کہا گیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک مگر یہ کہ وہ اس پہ سے گزرے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ اہل جنت بھی گزریں گے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل جنت تیزی سے گزار دیے جائیں گے، آگے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو کافر، مشرک، فاسق اور فاجر جب وہ گزریں گے وہیں سے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو جنتی بھی دیکھیں گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ نہیں کہ صرف جہنمی دیکھیں گے جہنم کو، جنتی بھی جہنم کو دیکھیں گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم دیکھو گے اس کو یقینی آنکھوں کے ساتھ، یقینی آنکھ، عین الیقین، یہ ضابطہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کتنا ہی سنا کیوں نہ لیں، دیکھنا وہ مستقل الگ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یہ قرآن انہوں نے سنا، یہ سورہ تکاثر صحابہ نے بھی سنی تھی، اور یہی قرآن اور جنت اور جہنم کے حالات انہوں نے سنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے کئی صحابہ کا یہ قول ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر جنت اور جہنم کا ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ اگر جنت اور جہنم کو میرے سامنے لایا جائے تو میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو، ایمان میں اضافہ نہ ہو۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔
تو میرے محترم دوستوں کیا فرمایا؟ ثم لترون، جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، لترون ضرور بالضرور دیکھو گے، ثم پھر لترونہا تم ضرور بالضرور دیکھو گے اس جہنم کو۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، یقین کے معنی یقین، اعتماد، یقینی طور پر یقینی آنکھوں سے تم اس کو دیکھ لو گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، میدان محشر، روز حساب کتاب کے دن جس کو مالک یوم الدین کہا گیا ہے، اس دن کیا پوچھا جائے گا؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ لتسألن سوال سے، تسألن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یوم، یوم اس دن، یومئذ اس دن، یوم مانے دن، اذن اس دن، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر تفسیر سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی آپ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا مال جمع کرنے کے بعد یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا میرا مال میرا مال، جو بھی اس کے پاس ہو، کم زیادہ، جو کہتا ہے میرا مال۔ حضور فرماتے ہیں اس کا مال کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اکل فافنیتا، کھایا اور ختم کر دیا، لبس فابلیتا، پہنا اور پرانا کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، بس یہی اس کا مال ہے، اس کے علاوہ سارا مال وارثوں کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں۔ اسی صورت کو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر چونکہ اس میں حرص اور حوث کا تذکرہ ہے تو فرمایا کہ ابن آدم کے پاس، بخاری و مسلم کی روایت، اس صورت کو پڑھ کے صحابی نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو، وہ چاہے گا مجھے 2 وادیاں مل جائیں، 2 وادیاں ہوں، وہ اور کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کے منہ کو بھر دے گی، ورنہ اس کے پاس سوائے حوث کے اور کچھ نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، الہاکم التکاثر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس بنیادی وجہ کو بیان کر رہے ہیں جو غفلت کی وجہ ہے۔ غفلت کی وجہ، دنیا استعمال کرنی ہے بقدر ضرورت، دنیا مقصد حیات نہیں، دنیا تفاخر اور تکاثر کا مقام نہیں، اس میں لگ کے ہم اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں، اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ استعمال بقدر ضرورت ہو، مقصد وہ اللہ کی رضا، اعمال صالحہ، اسی دنیا کے میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ فرمایا ایسا نہ ہو تم اس میں لگے رہو یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر جاؤ، قبروں میں اتر جاؤ یعنی لگے ہوئے اسی کوشش میں، اچانک کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ کتنے، ایک دو نہیں، کئی واقعات، گئے جماعت آئی اور ملاقات کے لیے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ کسی دفتر میں گئے، کسی کارخانے میں گئے، سیٹ صاحب کہنے لگے جی ان سے کہو تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم میٹنگ کے اندر مصروف ہیں۔ دوپہر میں جماعت والے گئے، شام کو وہاں سے گزرے تو معلوم ان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جن کے پاس دن میں دین کی بات سننے کا وقت نہ تھا، جن کے پاس اللہ کی دعوت اذان پر مسجد آنے کا وقت نہ تھا، وہ اذان کے بعد دوسری اذان نہیں ہوئی دنیا سے چلے گئے۔ یہ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اللہ پاک بار بار تاکید سے روک رہے ہیں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھلے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، رک جاؤ، باز آ جاؤ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا قبر میں اترنے کے بعد، لیکن اس پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، کب؟ جب تم میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی یہ سارے یقینی حالات ہیں، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اگر تم اس بات کو یقینی طور پہ جان لو، آج جان لو، آج سمجھ لو، آج یقین کر لو، آج اپنی زندگی کو اس یقین پر بدل لو۔ میں نے مثال عرض کی، ابھی راستہ بدل لیتے ہیں نا ہم، راستہ بدلتے ہیں کیوں نہیں بدلتے ہیں جی؟ کیوں بدلتے ہیں جی؟ وہاں لوٹ مار چل رہی،
وہاں قتل عام ہو رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میرے مال کو خطرہ ہے، میری اولاد کو خطرہ ہے، تو فوراً ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ ہم آج راستہ بدل لیں، عزم کر لیں کہ یہ دنیا اور غفلت والا راستہ، یہ راستہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہمیں ایمان، اعمال، اللہ کا دھیان، نیک اعمال کا اہتمام، ہاں کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، تجارت کے سارے کام، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، غفلت کے ساتھ نہیں کرنا۔ مقصد دنیا جمع کرنا یا اس میں آگے بڑھ کے اپنی بڑائی دکھانا، یہ مقصد نہ ہو بھائی، یہ مقصد اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، یہ مزید غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ فَكَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے، جہنم اس کے عذابات دکھائی دیں گے، ہاں جہنم کی ساری ہولناکیاں نظر آئیں گی۔ ثم لترونها عین الیقین، آنکھوں سے دکھایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا پل صراط پر ایمان والے گزرتے ہوئے جہنم کے عذابات کو دیکھیں گے اور جہنم لائی جائے گی۔ ایک حدیث میں عجیب انداز سے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، اہم حدیث ذہن میں آئی ابھی، غور کیجیے، فرمایا ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو۔ آپ 7 بر اعظموں میں گھوم لیں، جو حضرات مختلف ممالک میں سفر کر چکے ہیں اور دنیا کے حالات پہ ان کی نظر ہے اور دنیا کے مختلف لوگوں سے مل چکے ہیں، آپ اس کی گواہی دیں گے کہ آپ کو ڈھونڈے سے ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس سے پوری زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی ایک انسان تو ایسا ہوگا دنیا میں کہ ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، ہمیشہ راحتوں میں، نعمتوں میں، آسائشوں میں رہا ہو، خوشیوں میں رہا ہو، لیکن آخرت کی اس نے کوئی تیاری نہیں کی، دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی کا ایسے کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا، جہنم کے قریب سے اس کو یوں گھما کے لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ آیت ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، جہنم سے یوں قریب سے اس کو گھما کے اس کی بدبوئیں، اس کے جو دھوئیں، اس کی آگ کی لپٹیں، اس کے عذابات کی ہولناکیوں دکھا کے لایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے دنیا میں کبھی کوئی راحت دیکھی ہے؟ وہ قسم کھا کے کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی۔ جہنم کی ایک جھلک سے اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ آگے سنیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایمان، اعمال صالحہ، عبادت، اطاعت، اللہ کا فیصلہ تھا، دنیا میں ہمیشہ تکلیفوں میں رہا، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، یہاں تک کہ موت آ گئی اور آخرت کی تیاری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور جنت کے فرشتوں سے کہیں گے اس کو جنت کے قریب سے گھما کے لے کے آ جاؤ، بس جنت میں داخل نہ کرو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، جنت کے پاس سے ہو کے آ جائے۔ ایک جھلک دیکھا ہے جنت کی، آنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہ واللہ ما مر بی بؤس قط، یہ الفاظ ہیں، خدا کی قسم میرے پاس سے کبھی کوئی تکلیف ہو کر نہیں گزری۔ یہ ہے جنت اور جہنم کی حقیقت، جو کئی انداز، کئی طریقوں سے اللہ بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، اے میرے بندوں کاش تم یقینی طور پر اس کو جان لو تو تم اپنی زندگی گزارنے کا رخ درست کر لو۔ آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ احادیث میں اس کی کئی تفاصیل آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے پوچھا جائے گا تمہیں صحت و تندرستی دی تھی کہاں صرف کی؟ تمہیں ٹھنڈا پانی، حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھنڈا پانی دیا تھا، کیا اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ میدان محشر میں اٹھاتے ہی پاؤں اپنی جگہ جم جائیں گے، 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ عمر دی تھی کہاں خرچ کی؟ جوانی دی تھی کہاں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے مشہور امام ہیں، ان کا قول نقل کیا، کہا ایک نعمت نہیں، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جسم کی نعمت، جان کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، روزی کی نعمت، سواری کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، یہاں تک کہ تمہیں عہدہ و مرتبہ دیا تھا اس کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
ان نعمتوں میں ہماری کیا عبادت اور کیا فرما برداری، نعمت کا شکر کیا ہے، کیا پوچھا جائے گا؟ نعمتیں تم نے دی تھیں، تمہیں دی تھیں، تم نے ان نعمتوں میں کیا عبادت کی؟ اب میں اور آپ سوچ لیں دوستوں، ایک ایک وقت میں کتنی نعمتیں. اور ایک جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے بعض جگہ تو قرآن کریم میں الفاظ تک بیان کر دیے، ان نعمتوں کے بارے میں ہم پوچھیں گے. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع کان کے بارے میں قوت سماعت دی تھی، والبصر آنکھوں کے بارے میں بینائی کی قوت دی، والفؤاد دل سمجھنا، عقل، فہم، سب چیزیں. یہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے تم اس کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ ہے اسی آیت کی ذیل میں، کئی دن سے کھانا پینا کچھ یعنی فقر و فاقہ چل رہا ہے، کبھی کوئی کھجور مل گئی کھا لی، کبھی کوئی اس طرح کی، چند دن بھوک اور زیادہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، غالباً حضرت ابو ایوب انصاری یا عثمان، کسی ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ، بعض صحابہ کئی دنوں سے فاقے میں، فوراً حضور کو اپنے گھر لے گئے، کھجور کا تازہ خوشہ توڑ کے لائے، کھجوریں کھلائیں، بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا جلدی سے اس کو پکاؤ، آٹا گوندھ کے روٹی پکائی، جو کی روٹی اور بکری کا بچہ جو کئی دنوں کے بعد کھانے کو ملا. حضور علیہ السلام نے ایک ٹکڑا توڑا گوشت کا، آدھی روٹی توڑی، اس پہ گوشت رکھا، کہا فاطمہ کے گھر دے کے آ جاؤ. کئی دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. صحابہ نے یہ کھانا کھجور کھائی، وہ اس وقت کئی دنوں کے بعد کھانا کھایا. بڑے صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جب یہ کھا کے ٹھنڈا پانی پیا تو حضور نے یہ آیت تلاوت کی تھی، یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ہماری کیا عبادت و اطاعت کی. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. میں اور آپ اپنی نعمتوں پہ غور کریں، دن رات ٹھنڈی جگہ پر رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ لہٰذا عزم و نیت کریں کہ ایک ایک لمحے میں ہم سیکھیں گے اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اور اس کے مطابق اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا عملی شکریہ ادا کریں گے. سب نیت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورت کی حقیقت اور یقین نصیب فرما دے.